من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی نبینا وعلیہ الطیبین الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ناظرین سلام علیکم۔ نور حدیث سیریز کے اس ایپیسوڈ میں آپ کا استقبال ہے۔ خداوند متعال سے دعا ہے کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں شاد اور آباد ہوں اور صحت اور سلامتی کے ساتھ ہوں۔ آئیے آج کے اس ایپیسوڈ میں ایک اور نورانی حدیث کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ حدیث حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے منقول ہے۔ آپ فرماتی ہیں، حببا من دنیاکم ثلاث، مجھے تمہاری دنیا کے اندر تین چیزیں مجھے پسند ہیں، تلاوت و کتاب اللہ والنظر فی وجہ رسول اللہ والانفاق فی سبیل اللہ۔ ناظرین، اس دنیا کے اندر ہم کو مختلف چیزیں پسند ہوتی ہیں اور انسان بہت سی چیزوں کو دوست رکھتا ہے، پسند کرتا ہے اور اسے لائک کرتا ہے۔ آئیے دیکھیں کہ اس حدیث میں جو ہماری اور آپ کی شہزادی ہیں حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، جو ہمارے لیے بہترین آئیڈیل ہیں، نمونہ ہیں، انہوں نے اپنی زندگی میں اس دنیا میں کن چیزوں کو پسند کیا؟ تو سب سے پہلے وہ فرما رہی ہیں، تلاوت و کتاب اللہ، مجھے تمہاری اس دنیا میں تین چیزیں پسند ہیں، ان میں سے پہلی چیز تلاوت و کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کی تلاوت کرنا، یعنی قرآن مجید کی تلاوت کرنا بی کو بہت زیادہ پسند ہے۔ تلاوت قرآن کے لیے بہت زیادہ تاکید ہماری روایتوں کے اندر وارد ہوئی ہے، اور خود قرآن کے اندر ہے کہ جتنا ہمیں میسر ہو سکے اتنی ہم کو قرآن کی تلاوت کرنا چاہیے۔ لیکن بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے پاس ہر چیز کے لیے آج وقت ہے، لیکن قرآن کی تلاوت کے لیے وقت نہیں ہے۔ قرآن اللہ کا میسج ہے، اللہ کا کلام ہے، اور روایتوں میں ہے کہ جب تم چاہو کہ اللہ تم سے کلام کرے تو تمہیں چاہیے کہ تم قرآن کی تلاوت کرو۔ اللہ کا میسج قرآن کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے، اور جب ہم صبح سویرے اٹھتے ہیں تو سب سے پہلے ہم آج واٹس ایپ پر اپنے دوستوں کے میسج کو پڑھتے ہیں کہ ان لوگوں نے کیا کہا ہے، لیکن ہم میں سے بہت کم لوگ ایسے ہیں جو قرآن کی تلاوت کو اپنی روٹین میں شامل کرتے ہیں۔ ہمارے گھروں سے تلاوت قرآن اٹھ گئی ہے، چلی گئی ہے، اور یہی سبب ہے کہ ہمارے گھروں میں برکت کا فقدان ہے اور برکتیں نازل نہیں ہوتی ہیں۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گھروں کو تلاوت قرآن سے منور کریں اور اپنی آخرت کا سامان بھی کریں۔ تو بی کو سب سے پہلی چیز جو ہماری اس دنیا میں پسند ہے وہ تلاوت قرآن مجید ہے، اور دوسری چیز والنظر فی وجہ رسول اللہ، اور رسول اللہ جو آپ کے والد گرامی ہیں، والد بزرگوار ہیں، ان کے چہرے کی طرف نظر کرنا آپ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ تو اب کوئی سوال کر سکتا ہے کہ اس زمانے میں تو رسول اللہ نہیں موجود ہیں فزیکل طور پر، ان کا زمانہ نہیں ہے، وہ زندہ ہیں، سب کچھ ہیں، لیکن ہماری نظروں کے سامنے نہیں ہیں، ہم ان کی طرف کیسے جو ہے نگاہ کریں اور اس ثواب میں شریک ہوں اور بی کی تعصیح کریں، بی کی پیروی کریں؟ تو رسول اللہ اگر فزیکلی ہمارے پاس موجود نہیں ہیں، ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں، تو ان کا روضہ آج ہماری سامنے ہے، ہم ان کے روضے کی، ان کے مرقد کی زیارت کر سکتے ہیں، اور اگر کوئی مدینے بھی نہیں جا سکتا ہے تو بعض روایات کے مطابق والدین کے چہرے کی طرف نظر کرنا عبادت ہے۔ کوئی انسان اگر اپنے والد کے چہرے کی طرف نگاہ کرے، اپنی والدہ کے چہرے کی طرف نگاہ کرے تو یہ بھی ثواب ہے، ان کی طرف رحمت کی نگاہ کرے، یہ بھی ثواب کا باعث ہے۔ اس طرح سے ہم اس ثواب میں شریک ہو سکتے ہیں۔ کوئی یہ کہے کہ میرے والدین دونوں اس دنیا سے گزر چکے ہیں، دونوں اب اس دنیا میں موجود نہیں ہیں، تو اب ہم کیسے شریک ہوں؟ تو ہم کیسے ثواب میں شریک ہوں؟ تو پھر بعض روایت کہتی ہیں کہ مومن کے چہرے کی طرف نگاہ کرنا بھی ثواب ہے، تو ہم اپنے برادر مومن کی طرف محبت کی نگاہ کر سکتے ہیں، تو انشاءاللہ اس ثواب میں ہم شریک ہو سکتے ہیں اس طرح سے۔ تو والنظر فی وجہ رسول اللہ۔ پھر تیسری چیز جو آپ کو اس دنیا میں سب سے زیادہ پسند ہے وہ یہ
کہ والانفاق فی سبیل اللہ کی راہ میں انفاق کرنا۔ اور بی بی نے اس کا عملی نمونہ بھی پیش کیا کہ آپ نے شب عروسی، شادی کی شب، اپنا پسندیدہ جوڑا جو دلہن کا جوڑا ہوا کرتا ہے وہ راہ خدا میں آپ نے انفاق کر دیا، خیرات کر دیا۔ اور اس کے بعد سورہ دہر کی آیت شاہد ہے کہ آپ نے 3 دن تک کس طرح سے بھوکے رہ کر اپنا کھانا، اپنے افطار کی روٹیاں یتیم کو، مسکین کو اور غریب کو ہدیہ کر دیں، اس کو دے دیں۔ تو آپ نے اللہ کی راہ میں انفاق کیا۔ لیکن بہت سے لوگ انفاق کرتے ہیں لیکن خدا را اپنے انفاق کو، اپنی چیریٹی کو، اپنے صدقے کو منت گزاری کے ذریعے سے جو ہے اس کو باطل نہ کریں، اس کا ثواب کو ختم نہ کریں۔ کچھ لوگ انفاق کرتے ہیں، دوسرے کی مدد کرتے ہیں، لیکن بعد میں منت گزاری کرتے ہیں، اس کو یاد دلاتے ہیں کہ ہم نے تمہاری فلاں موقع کے اوپر مدد کی تھی۔ یہ طریقہ قرآن کی نگاہ میں مذموم ہے اور اس کی مذمت کی گئی ہے، اس کو پسند نہیں کیا گیا ہے۔ اور ساتھ ہی انفاق کے لیے ضروری نہیں ہے کہ انسان کے پاس بہت زیادہ ہی مال و منال ہو، بہت زیادہ دولت ہو۔ مولا متقیان حضرت علی علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں فرمایا کہ کم دینے سے شرماؤ نہیں، چونکہ فَإِنَّ الْحِرْمَانَ أَقَلُّ مِنْ، چونکہ کسی کو محروم کر دینا، کسی کو بالکل ہی نہ دینا، کسی کو خالی ہاتھ لوٹا دینا، یہ اس سے بھی بری چیز ہے، اس سے بھی گئی گزری ہوئی چیز ہے۔ لہذا ہم تھوڑا دیں، تھوڑا دینے میں شرمائیں نہیں، جو خالی ہاتھ لوٹانا یہ بری بات ہے۔ تو آئیے خداوند متعال سے دعا کریں کہ ہم کو کتاب اللہ کی کتاب قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی توفیق کرامت فرمائے۔ ہم جتنی بھی تلاوت کر سکتے ہو، 7 آیتیں، 5 آیتیں، 50 آیتیں، 1 صفحہ، 2 صفحہ، ورنہ قرآن کہیں روز محشر شکایت نہ کرے۔ بعض روایات میں ہے کہ قرآن شکایت کرے گا، ایسا قرآن جو گھروں کے اندر الماریوں میں، شیلف میں، جزدان کے اندر رکھا ہوا ہے، اس کے اوپر گرد بیٹھ رہی ہے۔ تو اللہ کے لیے تلاوت قرآن کو اپنا شیوا بنائیں، اپنی روٹین میں شامل کریں، اور اپنے والدین کے چہرے کی طرف، مومن کے چہرے کی طرف رحمت کی نگاہ کریں، محبت کی نگاہ کریں، اور اللہ کی راہ میں کچھ نہ کچھ خیرات کرتے رہیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ پیغام، یہ نورانی حدیث حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی دوسروں کے پاس بھی پہنچنا چاہیے، دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھائیں، تو اس پیغام کو دوسروں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔